بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف پروفیشنز، ان کے شعبہ حیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کافی صحابہ کا ذکر الحمدللہ ہم کر چکے، جن میں سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں سفارتکاری کا موقع ملا، وزارت کا موقع ملا، معلم ہونے کا موقع ملا، ایک عسکری حکمت عملی کا ماہر ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنی اپنی مہارتوں کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ تو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی شعبہ بھی اس زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں کام کو برا سمجھا جائے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو قصاب ہے، یا جو لوہار ہے، یا جو معمار ہے، یا جو اس طرح کے روزمرہ کی ضرورت کے کام کرنے والے لوگ ہیں، بعض لوگ انہیں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زندگی کے راستوں میں وہ تمام کام سر انجام دیے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کی محبتوں کا عالم ہی نرالا تھا۔ آج ہم جس صحابی جلیل القدر صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی خادم ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے جنہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ اور خادم کا وہی مفہوم اس دور میں بھی تھا جو آج ہے۔ خادم اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کی پرسنل ضروریات کا خیال رکھے، اس کے لیے اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں اس کے حکم کے مطابق اسے لا کے پیش کرے، اور اس کے روزمرہ کے گھریلو معاملات میں بھی اس کی مدد کرے، تو اس کو خادم کہا جاتا ہے۔ اب اس خادم کا شرف کیا ہے؟ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی والدہ ان کو 6 یا 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئیں، اور ان کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کیا، اور یہ عرض کیا کہ ھذا خویدمک کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شروع کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ضروریات ہوتی تھیں، جتنے گھر کے کام کاج ہوتے تھے، وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فما قال لی لا قط، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر بڑی کرم نوازیاں فرمائیں، کبھی مجھے نہ کا لفظ نہیں کہا، ہمیشہ میرے ساتھ محبت فرمائی۔ اور ایک دفعہ عرض فرماتے ہیں لیس کل امر کما یشتہی صاحبی یکون، کہ وہاں ایسا معاملہ تھا کہ میں تو ابھی بچہ تھا، تو جیسے حضور چاہتے تھے سارے کام میں ویسے نہیں کر پاتا تھا، کبھی اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا تھا، جو حضور کا حکم تھا اسے صحیح بجا نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، اور کبھی میرے ساتھ سختی نہیں فرمائی۔ اور پھر کہتے ہیں ما قال لی اف قط، کبھی اف کا کلمہ بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور وما قال لی لما فعلت کذا ولما صنعت کذا، کہ یہ کام تو نے ایسے کیوں کیا، کبھی یہ سوال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ما مسست شیئا الین من کف رسول اللہ، میں سرکار دو عالم کے ہاتھ سے چیزیں لیتا تھا، حضور کے ہاتھ میں چیزیں دیتا تھا، میں نے سرکار کے ہاتھ سے زیادہ کسی چیز کو نرم و نازک نہیں پایا، اور ریشم اور حریر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نازک بھی تھے۔ ولا شممت طیبا اطیب من ریح رسول اللہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ میں نے کسی کائنات کی خوشبو کو اچھا نہیں پایا۔ تو ان کو یہ سارے شرف نصیب ہوئے، سرکار کا قرب میسر آیا، حضور کی خوشبو سونگھنے کا موقع ملا، سرکار کے دست کرم کو پکڑنے کا موقع ملا۔ ان کے نصیب پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ تو یہاں پر پھر خادم کے آداب کیا ہونے چاہیے، وہ بھی ان احادیث پاک میں نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ جو ایک خادم ہوتا ہے اس کو اپنے مخدوم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی 10 سنین، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فما امرنی بشیء فتوانیت عنہ، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کوئی حکم دیا ہو اور میں نے اس میں سستی کی ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ خادم کے آداب یہ ہیں کہ وہ اپنے مخدوم کے اوامر میں سستی نہ کرے، بلکہ اس میں فوراً اس کو بجا لائے،
اور اس کے کام کو ضائع نہ ہونے دے۔ واللہ ما سبنی سبتن قط، اور پھر مخدوم کی طرف سے کیا کرم نوازی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا کہ کبھی مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو کہ اخلاقی معیار سے کے مطابق نہ ہو، اور کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ وکان احسن الناس خلقا، اور آپ کا اخلاق بہت زیادہ بہترین تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خادم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مخدوم کا ادب بھی بجا لائے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اوامر یا کام کے حکم میں تعمیل کرنے میں کوئی سستی بجا نہ لائے، اور مخدوم کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے خادم کی ضروریات کا خیال رکھے، اس پہ نظر کرم کرے اور اس کے ساتھ ایک اچھا انسانی ایسا رویہ رکھے کہ جو رویہ عام تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں یہ بھی مذکور ہے احادیث میں کہ پھر کیونکہ وہ خادم تھے، اور خادم جو ہے اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مخدوم اور اپنے آقا کی زندگی جو ہے اس کی پرائیویٹ لائف کو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے قریب سے اس کی زندگی کے معاملات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، میں نے کبھی سرکار کو اپنا گھٹنا اپنے ہم جلیس کے گھٹنے سے آگے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن حضور آقا اور سید ہونے کے باوجود جب بیٹھتے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا تو آپ کبھی گھٹنے پہ گھٹنا چڑھا کے جیسے آج کل بعض لوگ بیٹھتے ہیں ایسے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ولا عاب طعاما قط، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ولا صافحہ احد قط فانتزع یدہ من یدہ حتی یکون المصافح ینتزع یدہ، اور جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو جب تک سلام کرنے والا خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ یہ بھی حضور کا کرم تھا اپنے غلاموں کے ساتھ، اور پوری توجہ سے بات سنتے، اور جب تک کوئی بندہ بات کرتا رہتا اپنے کانوں کی توجہ کو اس سے نہ ہٹاتے۔ تو یہ بھی حضرت انس بن مالک نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ 10 سال خدمت میسر آئی، اور اس خدمت میں کتنی عظمت ان کو ملی کہ باقی 80 سالہ زندگی، طویل عمر پائی، 80 سالہ زندگی ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے حضرت انس بن مالک جو ہے وہ اوج ثریا کی بلندی پہ نظر آتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشہور فارسی کا لفظ ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، کہ جو خدمت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے مخدوم بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے میں، اس کے مقام میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر باقی ساری زندگی میں لوگوں نے انہیں اپنی پلکوں پہ بٹھایا کہ یہ سرکار کے خادم ہیں، اور ان کو یہ شرف میسر آیا۔ اسی طرح حضور کے خدام میں سے ایک نام حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، اور جسے اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ رات کو اپنے حضور کی گھر میں ڈیوٹی دیتے تھے، گھر کے سامنے حاضر رہتے تھے، اور دہلیز پہ کبھی سر رکھ کے آرام کر لیتے تھے، اور رات کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد تہجد کے لیے، نوافل کے لیے اٹھتے تو یہ فوراً پانی جو ہے وہ سردیوں میں گرم پانی کر کے وہ لے کے حاضر ہوتے، حضور کو وضو کرواتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا سل، کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کسی کے گھر میں کوئی شخص اگر کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے یا اس کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے تو وہ اپنے خادم کی ضروریات کا خیال رکھے اور اسے پوچھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ فقال اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا ذاک، عرض کیا یا رسول اللہ یہی مجھے چاہیے۔ تو فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ پھر زیادہ سجدوں کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی میں انشاءاللہ تمہارا یہ کام پورا کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے عبادات کو نہ چھوڑ دینا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے رہنا۔ خدام کے حوالے سے اور ان کے آداب کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ الگ تھلگ کھا رہے ہیں اور اپنے خادم کو دور کھانا بٹھا کے دے رہے ہیں، اور آپ کچھ اور کھا رہے ہیں اور خادم کو ناقص کھانا کھلا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا، آپ کیونکہ گشت کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور انہیں فرمایا کہ جہاں تم خود کھاتے ہو اپنے ساتھ اپنے خدام کو بھی کھلاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ آج
ایسے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں کوئی اچھے سٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اپنے خادموں کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں اور نہ ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں اس چیز کی بڑی مذمت کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، آپ نے اس سے غصے میں سخت بات فرمائی، کوئی ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، کوئی زیادہ سخت بات کر دی، تو وہ خادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کو بلا کے فرمایا، اِنَّكَ اِمْرَؤٌ فِيكَ جَاہِلیہ، کہ یہ آپ ایسے بندے ہیں جس میں دور جاہلیت کی ابھی کچھ عادات موجود ہیں، اور اخوانکم خولکم، کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یطعم، کہ جس آدمی کے جو ہے وہ زیر سایہ اس کا کوئی خادم بھائی ہو، تو فرمایا وہ وہی کھائے جو اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور اس کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ فَكَانَ أَبُو ذَرْ بَعْدَهَا لَا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ ثَوْبًا قَطُّ، تو حضرت ابو ذر غفاری نے پھر یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی کپڑا خریدتے تو صرف اپنے لیے نہ خریدتے بلکہ اپنے اس خادم بھائی کے لیے بھی خریدا کرتے تھے۔ یہ مشہور شعر ہے عربی زبان کا، الناس للناس من بدو وحاضرۃ بعد لبعد وان لم یشعروا خدموا، کہ انسان چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہوں یا وہ دیہات کے رہنے والے ہوں، تو لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایسے تعلق ہوتا ہے کہ ان کو محسوس تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے کہ مختلف پروفیشنز لوگ اپناتے ہیں اور ہر شعبہ دوسرے شعبے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لوگ ایک دوسرے کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، بڑا واقعہ خوبصورت اپنا بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ سرکار قیلولہ فرما گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، تو میں نکل آیا اور میں نے کہا کہ اب حضور آرام فرما ہے، آدھا گھنٹہ مجھے مل گیا، میں اپنے کچھ کام کر لوں۔ تو میں باہر نکلا، ابھی کیونکہ چھوٹے تھے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو میں کھڑا ہو کے ان کی اس کھیل کود کو دیکھنے لگا اور وہاں انجوائے کرنے لگا۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے آئے، تو آپ نے سب سے پہلے ان تمام بچوں کو سلام کیا، ثم دعانی، پھر مجھے بلایا، فبعثنی فی حاجۃ، اور مجھے کسی خاص کام کے لیے روانہ فرمایا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ پھر میں وہ کام کرنے کے بعد اپنے گھر آیا، جس وقت میں اپنے گھر آتا تھا اس سے تھوڑا لیٹ آیا، تو میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا کہ اے انس آج تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام بھیجا تھا، میں ادھر گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کام بھیجا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ہیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام مجھے حضور نے بھیجا تھا وہ راز ہے، وہ سرکار کا راز ہے، وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو ان کی والدہ نے فوراً کہا فاحفظ سر رسول اللہ، کہ اگر حضور کا راز ہے تو میرے بیٹے حضور کے راز کی حفاظت کر، کسی کو بھی نہ بتانا۔ تو اس سے یہ آداب بھی خادم کے سامنے آئے کہ وہ اپنے مخدوم کے رازوں کی حفاظت کرے اور پرائیویٹ باتوں کو باہر شیئر نہ کرے، اور یہ بھی اس چیز کے آداب میں سے ہے کہ جو راز کی چیزیں ہیں ان کو راز رکھا جائے۔ 60 سال گزرنے کے بعد حضرت انس بن مالک نے اپنے شاگرد حضرت سیدنا ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ واقعہ شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ اس طرح مجھے حضور نے بھیجا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ تو راز کا معاملہ ہے، تو ساتھ ہی حضرت ثابت سے فرمانے لگے کہ اگر میں نے کسی کو یہ بتانا ہوتا تو اے ثابت میں تجھے بتاتا، لیکن کیونکہ یہ راز ہے تو 60 سال بعد آج بھی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس حد تک انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رازوں کی حفاظت کی ہے اور سرکار کی خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ پھر حضور نے ان کو دعا دی اور فرمایا کہ اے انس میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں، اللہم اطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، وکسر رزقہ، اس کے رزق میں برکت دے دے اور اس کی اولاد میں برکت دے دے، وغفر ذنبہ، اور اس کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرت انس خود فرماتے کہ 4 دعائیں حضور نے میرے لیے کیں، جن میں سے 3 پوری ہو چکی، کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ، میری نسل میں میرے پوتے پوتیاں بیٹے سب ملا کے ان کی تعداد 100 سے کے لگ بھگ اور 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ تو ان کی اولاد میں کثرت ہوئی، اور مال میں کثرت کا عالم یہ ہوا کہ ان کا باغ جو مدینہ اور شام میں تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، باقی لوگوں کے
باغ ایک دفعہ پھلتے پھولتے تھے، یعنی اگر کوئی جو ہے وہ آم کا درخت ہے یا اگر وہ مالٹے کا درخت ہے یا کھجور ہے تو وہ دو دو دفعہ ان کے باغ سال میں پھل دیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور کی دعا کی برکت تھی، اور ان کی عمر بھی لمبی ہوئی، انہوں نے 107 سال عمر پائی اور پھر ان کا وصال ہوا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں تو حضور کی خدمت کی برکت سے پوری ہو گئی ہیں، اب چوتھی دعا کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ خدمت کی برکات ہیں جو آج ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی دل سے محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔